حضرت لقمان کا نام سنا ہے آپ نے، مشہور حکیم ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کے نام سے موسوم ایک سورت بھی نازل فرمائی ہے، اور ان کی بہت ساری نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی۔ وہ ایک حبشی سیاہ فام غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے نوازا، حکیم لقمان بن گئے، لقمان سے حکیم لقمان بن گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ حکمت اور بادشاہت میں سے جس کو چاہو پسند کر لو، وہ تمہیں دے دوں گا، تو انہوں نے حکمت کو پسند فرمایا۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے؟ توجہ رکھنا، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ اور تم حق کے موافق حکومت کرو، اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے تمہیں حکومت دوں گا اور حکومت حق کے موافق کرنے کی صلاحیت بھی دوں گا، کیا تم چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہے تو پھر تو میرا انکار نہیں ہے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر مجھے اس میں اختیار دیا جا رہا ہے تو پھر میں قبول کروں یا نہ کروں تو پھر میں معافی کا خواستگار ہوں۔ میرے مالک، تیرا اگر حکم نہیں ہے، صرف آپ مجھے اختیار دے رہے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ ذمہ اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، یعنی میں حکومت نہیں کر سکتا۔ فرشتوں نے پوچھا لقمان کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا، حاکم بڑی سخت جگہ میں ہوتا ہے، ناگوار چیزیں اور ظلم ہر طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس میں اس کی مدد ہو سکے یا نہ ہو سکے، اگر حق کے موافق فیصلہ کرے تب تو نجات ہو سکتی ہے، ورنہ جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اور کوئی شخص دنیا میں ذلیل بن کر دن گزار دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں شریفانہ زندگی گزار کر آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو جائے۔ اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیا تو اس سے چھوٹ جاتی ہے اور آخرت کے کام کا نہیں رہتا۔ فرشتوں نے جب ان کا یہ جواب سنا تو بڑی حیرت ہوئی ان کو۔ اس کے بعد وہ سو گئے، حضرت لقمان سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حکمت کو ڈھانپ دیا، حکمت ان پر القاء کر دیا، ان کے اندر حکمت کو ڈال دیا۔ تفسیر در منصور۔ اچھا، انہوں نے جو اپنے صاحبزادہ کو نصیحتیں فرمائی ہیں، ان میں ایک بات یہ ہے بڑی عجیب ہے، وہ بہت کثرت سے روایات میں ان کی نصیحتیں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، بیٹا علماء کی مجلس میں کثرت سے بیٹھا کرو، علماء کی مجلس میں کثرت سے بیٹھا کرو، حکماء کی بات اہتمام سے سنا کرو۔ اللہ جل شانہ حکمت کے نور سے مردہ دل کو ایسا زندہ فرماتے ہیں جیسے مردہ زمین زوردار بارش سے زندہ ہو جاتی ہے۔ ایک شخص ان کے پاس گزرا، ان کے پاس اس وقت مجمع لگا ہوا تھا، حضرت لقمان کے پاس مجمع بیٹھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے اور حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص وہاں سے گزرا، وہ کہنے لگا، تو فلاں قوم کا غلام نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں اس قوم کا غلام تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تو وہی نہیں جو فلاں پہاڑ کے قریب بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے پوچھا، پھر تو اس مرتبے تک کیسے پہنچ گیا کہ آج لوگوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور تو ان کو نصیحتیں کر رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا، چند چیزوں کی پابندی اور اہتمام کرنے کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گیا۔ اب آپ سنو وہ چیزیں کیا ہیں جن کو حضرت لقمان نے اختیار کیا تو وہاں تک جا پہنچے۔ وہ چیزیں یہ ہیں، اللہ کا خوف، بات میں سچائی، امانت کا پورا ادا کرنا، بیکار گفتگو سے احتراز، اور ان کا ارشاد ہے، بیٹا اللہ سے اس طرح امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور اسی طرح اس کے عذاب سے خوف کرو
کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ صاحبزادہ نے عرض کیا دل تو ایک ہے، بیٹے نے ان کے عرض کیا دل تو ایک ہے، اس میں خوف اور امید دونوں کس طرح جمع ہوں گی؟ انہوں نے فرمایا مومن ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے لیے گویا دو دل ہوتے ہیں، ایک میں امید اور ایک میں پورا خوف۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے بیٹے کو یہ بھی فرمایا بیٹا رب اغفر لی رب اغفر لی بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ کے الطاف میں بعض اوقات وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کچھ آدمی مانگتا ہے، جو کچھ آدمی مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، اس لیے ہر وقت اللہم اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ کیا پتہ قبولیت کا وقت ہو اور تیرے منہ سے رب اغفر لی نکل جائے اور تیری بخشش ہو جائے۔ اور ان کا ارشاد ہے بیٹا نیک عمل اللہ کے ساتھ یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا، یقین اتنی لازمی چیز ہے، نیک عمل یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس کا یقین کمزور ہوگا اس کا عمل بھی سست ہوگا، جس کا یقین مضبوط ہوگا وہ عمل بھی تکڑا ہو کر ٹھیٹ ہو کر خوشی اور بشاشت کے ساتھ دل لگی اور دل جمی کے ساتھ کرے گا۔ بیٹا جب شیطان تجھے کسی بارے میں شک میں ڈالے، شیطان جب کسی شک میں تجھے مبتلا کرے تو اس کو یقین کے ساتھ مغلوب کر۔ تجھے شک میں ڈال رہے تو یقین کر، اور جب تجھے عمل میں سستی کرنے کی طرف لے جائے تو قبر اور قیامت کی یاد سے اس پر غلبہ حاصل کر۔ تجھے سست کرنا چاہ رہا ہے عمل سے، تجھے عمل سے سست کرنا چاہ رہا ہے تو فوراً قبر کو اور آخرت کو ذہن میں لا کہ میں نے تو مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے اور قیامت والے دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ مناظر اور وہ مقامات یاد کر اور عمل کو پورا کر۔ جب دنیا میں رغبت یا یہاں کے تکلیف کے خوف کے راستے سے وہ تیرے پاس آئے تو ان سے کہہ دے کہ دنیا ہر حال میں چھوٹنے والی چیز ہے، نہ یہاں کی راحت کو دوام ہے، نہ یہاں کی تکلیف ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور ان کا یہ ارشاد ہے بیٹا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی رونق چلی جاتی ہے، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے، اور جس شخص کی عادتیں خراب ہوں گی اس پر غم سوار ہوگا۔ اور پہاڑ کی چٹانوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا احمقوں کو سمجھانے سے زیادہ آسان ہے۔ احمق بندے کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے۔ ایک پہاڑ کو دوسری جگہ لے جانا تو ہو سکتا ہے لیکن احمق کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ اور ان کا ارشاد ہے بیٹا جھوٹ سے اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھ۔ جھوٹ بولنا چڑیا پرندے کے گوشت کی طرح سے لذیذ تو معلوم ہوتا ہے لیکن بہت جلد جھوٹ بولنے والے شخص کے ساتھ دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بیٹا جنازے میں شرکت کا اہتمام کیا کر اور تقریبات میں جانے سے گریز کیا کر، تقریبات میں جانے سے گریز کیا کر، اس لیے کہ جنازہ آخرت کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور شادیاں تقریبات دنیا کی طرف مشغول کر دیتی۔ بیٹا جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت نہ کھانا، جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت نہ کھانا۔ پیٹ بھرے ہوئے ہونے کی حالت میں کھانے سے بہتر ہے کتے کو ڈال دینا لیکن خود نہ کھانا۔ بیٹا نہ تو تم اتنا میٹھا بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائیں اور نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تجھے تھوک دیں۔ بیٹا تم مرغے سے زیادہ عاجز نہ بنو کہ وہ تو سحر کے وقت جاگ کر چلانا شروع کر دیتا ہے اور تم اپنے بستر پر پڑے سوتے رہو۔ یعنی تم مرغے سے بھی کمزور ہو گئے ہو، وہ تو سحری کے وقت اٹھ کر آوازیں لگا رہا ہے اور تو سو رہا ہے۔ اس سے عاجز نہیں بننا، یعنی اس وقت تم نے اٹھنا ہے تہجد میں۔ اور فرمایا بیٹا
توبہ میں دیر نہ کرو کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ دفعتاً آ جاتی ہے۔ بیٹا جاہل سے دوستی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی جہالت کی باتیں تمہیں اچھی طرح معلوم ہونے لگیں، تمہیں اچھی معلوم ہونے لگیں۔ اور حکیم سے دوستی دشمنی مول نہ لو، اور حکیم سے دشمنی مول نہ لو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے اعراض کرنے لگے اور پھر اس کی حکمتوں سے تم محروم ہو جاؤ۔ بیٹا اپنا کھانا متقی لوگوں کے سوا کسی کو نہ کھلانا، اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلانا، اور اپنے کاموں میں علماء سے مشورہ لیا کرو۔ کسی نے ان سے پوچھا بدترین شخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا جو اس کی پرواہ نہ کرتا ہو، جو اس کی پرواہ نہ کرتا ہو کہ کوئی شخص اس کو برا کرتے ہوئے دیکھ لے۔ ان کا ارشاد ہے بیٹا نیک لوگوں کے پاس اپنی نشست کثرت سے رکھا کرو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے، تاکہ ان کے پاس بیٹھنے سے نیکی حاصل کر سکو، اور اگر ان پر کسی وقت اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوئی تو اس میں سے تم کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا کہ جب بارش اترتی ہے تو مکان کے سب حصوں میں پہنچتی ہے۔ اور اپنے آپ کو برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے کسی خیر کی تو امید نہیں، ان پر کسی وقت عذاب نازل ہوا تو اس کا اثر تم تک بھی پہنچ جائے گا۔ کیا قیمتی باتیں ہیں۔ اور ان کا یہ بھی ارشاد ہے باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی مفید ہے جیسے پانی کھیتی کے لیے۔ اور ان کا یہ بھی ارشاد ہے بیٹا تم جس دن دنیا میں آئے ہو ہر دن آخرت کے قریب جا رہے ہو، اور دنیا سے ہر دن پشت پھیرتے جا رہے ہو، بس وہ گھر جس کی طرف تم روزانہ چل رہے ہو وہ بہت قریب ہے اس گھر سے جس میں ہر روز ہر دن دور ہوتے جا رہے ہو۔ انسان کی عجیب زندگی ہے، جس دن پیدا ہوا بڑھ نہیں رہی، گھٹنا شروع ہو گئی۔ ہم خوش ہیں، ہماری زندگی بڑھ رہی ہے، آپ بڑھ نہیں رہے، آپ گھٹ رہے ہیں۔ زندگی کا روز ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے۔ بیٹا قرض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، یہ دن کی ذلت رات کا غم ہے۔ بیٹا اللہ کی رحمت کی ایسی امید رکھو جس سے گناہوں پر جرت نہ ہونے پائے، اور اس کے خوف سے ایسا ڈرو کہ اس کی رحمت سے نا امید ہی نہ ہو جائے۔ بیٹا جب تم سے کوئی شخص آ کر کسی کی شکایت کرے کہ فلاں نے میری 2 آنکھیں نکال دی اور واقعے میں بھی اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، تو اس وقت تک اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کرو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو۔ یعنی تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، اور تجھے کسی نے آ کر کہا کہ اس کی آنکھیں اس نے نکالی ہیں، فرمایا کہ اس وقت تک اس کی بات پر یقین نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سننا۔ مثال کے طور پر میں نے آ کر شکایت کی کہ میری دونوں آنکھیں فلاں نے نکال لی ہیں اور فلاں نے نہیں ہے، اور دونوں آنکھیں میرے نکلی ہوئی ہیں، تم دیکھ رہے ہو، تب بھی فرمایا اس پر یقین نہیں کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو۔ کیا خبر اس نے خود پہل کی ہو اور اس نے اس سے پہلے اس کی 4 آنکھیں نکال دی ہوں، کیا بھروسہ۔